اس گہری گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بڑا دلچسپ اور تھوڑا عجیب بھی ہے۔ جی عجیب اس لیے کہ ایک طرف تو یوٹیوب چینل گرینی وائس کی ایک بہت ہی جذباتی کہانی ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس ہے گوگل کا ایک عام سا سائن ان پیج۔ سننے میں تو یہ بہت الگ الگ چیزیں لگتی ہیں، ایک خاندان کی کہانی اور ایک ٹیکنالوجی کا صفحہ بالکل دکھائے گی کہ جب مدد اور شکر گزاری کی جگہ وہ حق جتلانا لے لے تو رشتے کیسے ٹوٹتے ہیں۔ تو چلیں منظر ترتیب دیتے ہیں۔ اتوار کی رات ہے، خاندان کھانے کی میز پر اکٹھا ہے۔ ماحول بہت خوشگوار ہے، جشن کا سماں ہے۔ جی، کیونکہ داماد مائیکل کی حال ہی میں ترقی ہوئی ہے، سب ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لیکن پھر اچانک مائیکل اپنی ساس سہرا کی طرف مڑتا ہے اور ایک ایسا سوال کرتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اور یہ کوئی عام سوال نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سوال صرف ایک مذاق نہیں تھا، یہ اس کی نئی کامیابی، شاید تھوڑی شراب اور برسوں سے دل میں چھپا ہوا وہ احساس برتری۔ بالکل، وہ سب مل کر ایک زہریلے امتزاج کی شکل میں باہر آ رہا تھا۔ وہ خود کو خاندان کا نیا سربراہ سمجھنے لگا تھا۔ وہ سیدھا سارا کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھتا ہے، بوڑھا اور بیکار ہو کر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ایک دم خاموشی چھا گئی ہوگی میز پر۔ جی، اور جب سارا خاموش رہتی ہے تو وہ مزید کہتا ہے، ایک ناکام انسان ہونے کا احساس کیسا ہے؟ یہ الفاظ صرف بدتمیزی نہیں تھے، یہ ایک حملہ تھا۔ یہ کہنے کے برابر تھا کہ اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تمہاری کوئی اہمیت نہیں، تمہارا وقت ختم ہو گیا۔ لیکن سارا کا جواب وہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ وہ بڑے سکون سے اپنا چھری کاٹا نیچے رکھتی ہے، ایک لمحے کے لیے میز پر چھائی خاموشی کو محسوس کرتی ہے، اور پھر مائیکل کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، اور یہ جان کر کیسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بوڑھی ناکام عورت اب تمہاری شاہانہ زندگی کے اخراجات نہیں اٹھائے گی؟ کیا مال کا جواب! ایک ہی جملے میں اس نے سارا کھیل پلٹ دیا۔ ایک سناٹا چھا جاتا ہے، مائیکل کا چہرہ بالکل سفید پڑ جاتا ہے۔ اس ایک جملے نے میز پر موجود خوشی کو ایک دم ختم کر دیا۔ یہ کہانی کا سب سے اہم لمحہ ہے۔ سارا کے ایک جملے نے اس کی اخلاقی برتری کی بنیاد ہی ختم کر دی، اور اسے یاد دلایا کہ اس کی کامیابی ایک وہم پر کھڑی تھی۔ جس شاخ پر بیٹھ کر وہ اسے کاٹ رہا تھا، وہ شاخ تو سارا کی ہی تھی۔ جی ہاں، اس ایک لمحے میں طاقت کا توازن مکمل طور پر سارا کے ہاتھ میں آ گیا۔ سارا خاموشی سے کھانا ختم کرتی ہے، اپنے نواسے نواسی کو پیار کرتی ہے اور گھر چلی جاتی ہے۔ راستے میں اس کے اندر غصے اور دکھ کا طوفان تو ہوگا، لیکن وہ دفتر پہنچ کر ایک غیر معمولی کام کرتی ہے۔ جی، وہ ایک اسپریڈ شیٹ کھولتی ہے اور پچھلے 12 سال کی مالی مدد کا حساب لگانے بیٹھ جاتی ہے۔ اور یہی اس کی طاقت ہے۔ وہ جذبات میں بہہ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتی، وہ حقائق اور اعداد و شمار کا سہارا لیتی ہے۔ اور یہاں سے جو تفصیلات سامنے آتی ہیں وہ واقعی ہوش اڑا دینے والی ہیں۔ چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جی ضرور، کیونکہ یہ اعداد و شمار ہی اس کہانی کی بنیاد ہیں۔ سب سے پہلے گھر، جس میں اس کی بیٹی ایما اور مائیکل رہتے تھے، 12 سال یعنی 144 مہینوں تک سارا نے ہر مہینے $2200 کی قسط ادا کی۔ ہر مہینے؟ ہر مہینے۔ اس کا کل بنتا ہے $3,16,800۔ 3 لاکھ سے زیادہ صرف گھر پر؟ جی صرف گھر پر۔ اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ وہ گھر جسے مائیکل فخر سے اپنے دوستوں کو دکھاتا تھا، جس کے باغیچے میں وہ پارٹیاں کرتا تھا، وہ دراصل اس کا تھا ہی نہیں۔ وہ ایک ایسے گھر میں رہ رہا تھا جس کا کرایہ اس کی ساس ادا کر رہی تھی۔ بالکل۔ اس کے بعد آتی ہیں گاڑیاں، مائیکل کی مہنگی لگژری گاڑی اور ایما کی فیملی وین۔ اچھا۔ 10 سال تک ہر مہینے $850، کل $1,02,000۔ اور یہی وہ گاڑی تھی جسے وہ اپنی ترقی اور محنت کا ثبوت کہتا ہوگا۔ حقیقت میں یہ بھی ایک تحفہ تھا۔ جی ہاں، پھر بچوں کے مہنگے پرائیویٹ اسکول کی فیسیں، 12 سالوں میں $2,88,000۔ بہت بڑی رقم ہے۔ خاندان کے ڈاکٹر کے بل اور علاج پر $72,000، اور آخر میں چھٹیاں، مہنگے تحفے اور دوسرے اخراجات، $55,000۔ ان چھٹیوں میں ڈزنی ورلڈ کے وہ ٹرپ بھی شامل ہوں گے جن کی تصاویر فیس بک پر بلیسڈ کے ہیش ٹیگ کے ساتھ پوسٹ کی جاتی ہیں۔ ستم ظریفی تو یہی ہے۔ اچھا، جب میں نے ان سب کو جمع کیا تو کل رقم بنی جی $8,33,800۔ ناقابل یقین، تقریباً $10 لاکھ کے قریب۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی مدد نہیں، یہ تو ایک پوری زندگی کی بنیاد رکھنے کے برابر ہے۔ یہ صرف پیسے نہیں ہیں،
یہ سارا کی قربانیاں ہیں۔ اس نے اپنے مرحوم شوہر سے کیا گیا وعدہ نبھایا، لیکن اس نے اپنے خوابوں کو قربان کر دیا۔ اور یہ تبدیلی راتوں رات نہیں آئی۔ شروع میں جیسا کہ کہانی میں بتایا گیا، وہ شکریہ کے خط لکھتے تھے۔ جی، فون کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ شکر گزاری ختم ہوتی گئی اور حق جتلانا شروع ہو گیا۔ یہ مدد ان کا حق بن گئی۔ بالکل، اور یہی اس کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ سارا ان کے لیے ایک انسان سے ایک ATM مشین بن چکی تھی۔ اور یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کہیں ہم اپنے رشتوں میں کسی کی مدد کو ٹیکن فور گرانٹیڈ تو نہیں لے رہے۔ اگلے دن سارا ایک ایک کر کے تمام خودکار ادائیگیوں کو منسوخ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اپنے بینک فون کرتی ہے، اور دوسری طرف ایک ملازمہ جو اپنا کام کر رہی ہے، وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ اس کا ہر کلک ایک خاندان کو 12 سالہ مالیاتی نظام کو تہس نہس کر رہا ہے۔ یہ منظر بہت طاقتور ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے مرکزی مالیاتی اکاؤنٹ کا پاس ورڈ بدل رہی ہو۔ اور اب اس اکاؤنٹ سے جڑے تمام ڈیوائسز، گھر، گاڑی، اسکول ایک ایک کر کے لاگ آؤٹ ہو رہے ہیں اور انہیں ایکسس ڈینائیڈ کا پیغام مل رہا ہے۔ اور پھر فون کالز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بیٹی ایما کی گھبرائی ہوئی کال آتی ہے، ماں، گھر کی کس کے ساتھ کچھ عجیب ہوا ہے۔ اسے لگ رہا ہوگا کہ کوئی تکنیکی خرابی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ یہ پیسے تو خود بخود آ جاتے ہیں۔ جی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتا ہے اس کی گھبراہٹ خوف میں بدل جاتی ہے۔ اسکول سے کال آتی ہے، انشورنس کمپنی سے، یہاں تک کہ بجلی کمپنی سے بھی۔ ان کی پوری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھر رہی تھی۔ لیکن مائیکل کا رد عمل بہت مختلف اور بہت دلچسپ ہے۔ وہ فون کرتا ہے اور اس کا لہجہ معافی مانگنے والا نہیں بلکہ دھمکی آمیز ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے، تم جو بھی یہ احمقانہ کھیل کھیل رہی ہو اسے ابھی بند کرو۔ یہ ایک جملہ اس کی پوری ذہنیت کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ اس کے نزدیک سارا کا اپنے ہی پیسے روکنا ایک احمقانہ کھیل ہے، نہ کہ اس کا حق۔ جی، اس کے خیال میں سارا کا پیسہ دراصل ان کا اپنا ہی ہے۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ جس اکاؤنٹ کو وہ 12 سال سے استعمال کر رہا تھا اس کی مالک سارا ہے۔ اگلے دن جوڑا سارا کے گھر اس سے بات کرنے آتا ہے۔ مائیکل قانونی دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ زبانی معاہدے جیسی کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ مقدمہ کر سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے۔ ایک طرف وہ سارا کو ناکامیاب کہہ رہا ہے اور دوسری طرف یہ دلیل دے رہا ہے کہ اس ناکامیاب عورت سے اس کا قانونی معاہدہ تھا۔ ایما جذباتی بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اپنے مرحوم والد کا واسطہ دیتی ہے کہ آپ نے بابا سے وعدہ کیا تھا۔ وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں سوائے ایک کے، اپنی غلطی تسلیم کرنا اور معافی مانگنا۔ بالکل، وہ اب بھی صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سمجھنے کے بجائے کہ وہ قابو کھو چکے ہیں۔ لیکن سارا اب بہت مضبوط ہو چکی ہے۔ وہ سکون سے ان کے سامنے وہ اسپریڈ شیٹ رکھ دیتی ہے جس پر $8,33,800 کا حساب لکھا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کی بنائی ہوئی جھوٹی دنیا شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئی۔ ایما یہ رقم سن کر صوفے پر گر جاتی ہے۔ اعداد و شمار جھوٹ نہیں بولتے۔ جب حقیقت ان کے سامنے آتی ہے تو ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی بہانہ نہیں بچتا۔ اس کے بعد ان کی زندگی بہت تیزی سے بکھرتی ہے۔ کچھ ہی ہفتوں میں گھر پر کرکی کا نوٹس لگ جاتا ہے۔ یعنی بینک نے قانونی کارروائی شروع کر دی تھی۔ جی، مائیکل کی مہنگی گاڑی واپس لے لی جاتی ہے اور اس کی جگہ ایک پرانی خستہ حال ہونڈا آ جاتی ہے۔ اور ایما جو 12 سال سے گھر پر تھی، انہیں گروسری سٹور پر نوکری کرنی پڑتی ہے۔ اور یہاں کمیونٹی کا کردار بھی بہت دلچسپ ہے۔ مائیکل اور ایما لوگوں میں یہ کہانی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سارا ایک ظالم عورت ہے۔ جی، کہ اس نے اپنے معصوم نواسے نواسی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ اسے مالی ترک کے تعلق کا نام دیتے ہیں۔ لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ کہانی میں ایک منظر ہے کہ مائیکل ایک ریسٹورنٹ میں یہ سب بتا رہا ہوتا ہے، جب وہاں موجود ایک شخص جو کار ڈیلر ہوتا ہے سب کو بتا دیتا ہے کہ گاڑی کی لیز پر بھی سارا نے ہی دستخط کیے تھے۔ اور اس ایک انکشاف سے ان کا سارا جھوٹ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ رات کے بعد پہلے مائیکل اور پھر ایما الگ الگ سارا کے پاس آتے ہیں۔ ان کا لہجہ اب حق جتلانے والا نہیں بلکہ بے بسی اور شکست کا ہے۔ مائیکل تسلیم کرتا ہے، ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے تھے، ہے نا؟ یہ اس کی طرف سے پہلا حقیقی اعتراف تھا۔ یہ ایک اہم موڑ ہے۔ جب تک وہ اپنی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تب تک کوئی حل ممکن نہیں تھا۔ سارا ان کے سامنے ایک نئی پیشکش رکھتی ہے جسے ایک نیا معاہدہ کہا جا سکتا ہے۔ جی، وہ کہتی ہے کہ وہ نواسے اور نواسی کے تمام اخراجات
جیسے اسکول، کپڑے، علاج براہ راست ادا کرے گی۔ یہ بہت اہم ہے۔ وہ بچوں کی حفاظت کو یقینی بنا رہی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس سارے جھگڑے میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ لیکن اس کی ایک قیمت ہے۔ اچھا؟ سارا کہتی ہے کہ میاں بیوی کے طرز زندگی کے لیے اب کوئی مالی مدد نہیں دی جائے گی، انہیں اپنے بل خود ادا کرنے ہوں گے۔ یعنی اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہوگی۔ جی، اور سب سے بڑی شرط، انہیں عوامی سطح پر اپنے دوستوں اور کمیونٹی کے سامنے 12 سال کی مالی مدد کا اعتراف کرنا ہوگا اور معافی مانگنی ہوگی۔ یہ کوئی انتقام نہیں تھا، یہ رشتے کو سچائی اور عزت کی بنیاد پر دوبارہ استوار کرنے کی ایک کوشش تھی۔ سارا نے انہیں اپنی حقیقت کو عوامی طور پر تسلیم کرنے پر مجبور کیا تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکیں اور اپنی جھوٹی شان سے باہر نکل سکیں۔ یہ ایک طرح سے ان کے کردار کی تعمیر نو تھی۔ اور آخرکار خاندان یہ شرائط مان لیتا ہے۔ 4 مہینے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ ایما گروسری سٹور پر اسسٹنٹ مینیجر بن گئی ہے اور اپنی نوکری سے خوش ہے۔ جی، وہ اپنے بجٹ میں رہنا سیکھ گئے ہیں اور ایک خاندان کے طور پر مل کر کام کر رہے ہیں۔ سارا کا نام نہاد انتقام دراصل ایک تبدیلی ثابت ہوا۔ بالکل، سارا نے انہیں صرف سزا نہیں دی بلکہ انہیں ایک موقع دیا کہ وہ خود کو بہتر بنائیں۔ اس نے انہیں گرنے دیا تاکہ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھ سکیں۔ اس نے انہیں ان کے ادھار لیے گئے اکاؤنٹ سے لاگ آؤٹ کر دیا تاکہ وہ اپنا خود کا اکاؤنٹ بنانا سیکھ سکیں۔ اور اب اگر ہم اس ساری گفتگو کو اپنے دوسرے ماخذ یعنی گوگل سائن ان پیج سے جوڑیں تو پوری تصویر واضح ہو جاتی ہے۔ مائیکل اور ایما کی پرانی زندگی کسی ایسے اکاؤنٹ کی طرح تھی جو کسی اور نے بنایا تھا، جس کا پاسورڈ کسی اور کے پاس تھا اور جس کا بل بھی کوئی اور ادا کر رہا تھا۔ وہ اس اکاؤنٹ کو اپنا سمجھ کر استعمال کر رہے تھے بغیر اس کی شرائط و ضوابط کو پڑھے۔ اور جب سارا نے، جو اس اکاؤنٹ کی اصل مالک تھی، پاسورڈ بدلا تو وہ باہر رہ گئے، ان کے لیے سب کچھ ایکسس ڈینائیڈ ہو گیا۔ جی ہاں، اور اس کہانی کا اختتام ان کے اپنے لیے نیا اکاؤنٹ بنانے یعنی کریٹ اکاؤنٹ پر ہوتا ہے۔ ایک ایسا اکاؤنٹ جس کی بنیاد محنت، ایمانداری اور حقیقت پسندی پر ہے۔ وہ اب اپنی شرائط پر زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ پہلے سے کم پرتعیشی کیوں نہ ہو۔ اور یہ ہمارے لیے ایک اہم سوال چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ یہی کہ ہم اپنی زندگیوں اور رشتوں میں کیا سب اپنے اپنے اکاؤنٹس استعمال کر رہے ہیں یا کسی اور کے اکاؤنٹ پر انحصار کر رہے ہیں بغیر اس کی قیمت اور شرائط کو سمجھے؟